اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 29 مئی 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میرا عنوان جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ اس چیز کو ہدایت سے تعلق ہوتا ہے، یا اس کی کوئی عزت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے، یا اپنی ذات پاک کے اظہار یعنی اپنے وجود نمود کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بے مقصد قسمیں اللہ نہیں کھاتا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کوئی اعتبار دلانے کے لیے بھی قسمیں نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر سچا اور کوئی نہیں ہے۔ اس پر اس کی مخلوق کا اعتماد ہے، تو اس لیے اعتبار دلانے کے لیے قسمیں نہیں کھاتا، بلکہ اس چیز کی قسمیں کھاتا ہے جس کی کوئی اتنی عظمت ہو اور جو اس کو تعلق ہدایت سے ہو، یا کائنات کی بقا سے جس کا تعلق ہو، یا خود اللہ کے وجود کو جو چیز ظاہر کرتی ہو، تو ایسی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ آج ہم سورۃ طارق کی وہ بیان کر رہے ہیں، اس میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہے، اور یہ سورۃ طارق مکی ہے۔ صرف قسموں تک بات چلے گی، آئندہ میں کوئی اس کی صورت کی مزید تفسیر کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے، بس یہ اسی چیز پر بات کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس رات کو آنے والے راہبر کی۔ طارق کہتے ہیں راستہ لینے والے کو، راہبر کو۔ عموماً عربی رواج کے مطابق طارق رات کو آنے والے کو کہتے تھے، کیونکہ جب کوئی آدمی کہیں آتا، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا، اندر سے پوچھتے کون ہے، تو وہ کہتا انا طارق، میں مسافر ہوں، یعنی راستہ لینے والا مسافر ہوں۔ تو اس لیے اب طارق ایک ایسا مسافر سے منسوب ہو گیا جو رات کو آئے۔ تو حالانکہ طارق کے معنی راستہ لینے والا راہبر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مجھے آسمان کی قسم ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اس رات کو آنے والے راہبر کی قسم ہے، یعنی راستہ لینے والا، جاننے والا، جو آگے راستہ لے، اس کے پیچھے جو چلیں، تو آگے راستہ لینے والے کو راہبر کہتے ہیں، راہبر راستہ لینے والا۔ مجھے آسمان کی قسم اور رات کے وقت اس آنے والے راہبر کی قسم، وما ادراک ما الطارق، اے رسول تو کیا جانتا ہے، یا جو بھی مخاطب ہے، یعنی قرآن بھی جیسے میں پڑھ رہا ہوں مجھے بھی خطاب ہے، اور رسول کریم سے بھی یہ خطاب تھا کہ وما ادراک، اور تو کیا جانتا ہے، ما الطارق، وہ طارق، وہ رات کو آنے والا راہبر کون ہے؟ تو النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے، ان کلو نفس لما علیہا حافظ، کہ وہ ہر نفس پر، ہر ذی روح پر، ہر انسان پر وہ محافظ ہے، وہ ہر نفس پر محافظ ہے۔ تو اب ان آیات کی کوئی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ بس سما کا معنی یہ ہے کہ جب آسمان جو زمین کے اوپر چھایا ہوا ہے اور اس کے نیچے تمام اجرام فلکی ہیں اور اجسام سفلی، تو آسمان کا مطلب یہ ہے، اور پھر اس کے ان کے نیچے زمین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا پوری، یعنی دنیا کا آسمان اور زمین اور سیارگان، ستارے، کواکب، سب کچھ۔ تو گویا مجھے، اللہ فرما رہے ہیں، مجھے کائنات کی قسم ہے، کائنات کی قسم، اس رات کو آنے والے راہبر کی قسم۔ اچھا،
اصل مقصد یہ تھا اس راہبر کے متعلق بتانا تھا کہ وہ راہبر کون ہے۔ اب وہ راہبر رسول کریم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسے فرمایا جا رہا ہے تو کیا جانتا ہے وہ راہبر کون ہے، وہ رات کو آنے والا راہبر کون ہے، تو کیا جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ تو نہیں فرمایا کہ تو ہے، بلکہ تو جانتا بھی نہیں وہ کون ہے، کیونکہ اس آیات کے نزول سے پہلے تو رسول کریم نہ جانتے تھے، بعد میں تو رسول کریم کو علم ہو گیا کہ وہ کون ہے، مگر پہلے نہ جانتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ وہ رات کو آنے والا راہبر کون ہے۔ تو اس سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جو رات کا مقصد یہ ہے کہ وہ رات کو آئیں گے دن کو، مگر رات کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ضلالت گمراہی کی رات ہوگی، ہدایت مفقود ہو چکی ہوگی، دنیا اکثر گمراہ ہو چکی ہوگی۔ اس گمراہی کے دور میں تو اس ضلالت کی رات میں ایسا راہبر ہے جو تشریف لائے گا اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے گا۔ اب ہدایت کا وقت بھی نہیں ہے، وہ تو خیر اور مقامات پر آیات ہیں، وہ کب تشریف لائیں گے وہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور انجیل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی چاہے ان کے متعلق امام پاک کے ظہور، اس کے ولادت اور اس سے آنے کے پہلے کے واقعات اور اس کے آنے کے بعد کے واقعات، امام کی جنگ اور دنیا کا حال و احوال، کہاں کہاں ایٹمی حملے جنگیں ہوں گی، تو یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے میری کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات کا مطالعہ کریں۔ تو رات کو آنے والا والسماء والطارق، قسم ہے کائنات کی، قسم ہے تو رات کو آنے والے راہبر کی، وما ادراک ما الطارق، اور رسول تو نہیں جانتا وہ رات کو آنے والا راہبر کون ہے، النجم ثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ یعنی اگر انسانوں کو ستاروں سے تشبیہ دی جائے تو ان انسانوں میں سے وہ راہبر روشن ستارہ ہے، یعنی ہزاروں میں بھی وہ کھڑا ہو تو پہچانا جائے گا کہ یہ راہبر ہے، یہ ہادی ہے، یہ امام برحق ہے، یہ امیر ہے، یہ پہچانا جائے گا۔ اس کو کچھ شکل سے بات اس طرح ہے، اس کے چہرے کا روب داب اس طرح ہے کہ وہ پہچانا جائے گا۔ ان کل نفس ما علیہا حافظ، یہ اس کی حکومت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر نفس پر نگران ہے، وہ ہر نفس پر، پوری دنیا میں ہر انسان پر اسی طرح نگران ہو سکتا ہے جب اس کی پوری دنیا پر حکومت ہو، بغیر حکومت کے کوئی نگران نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیاتیں تھیں سورت، وہ مقصد ہے وہ یہ آیاتیں تھیں سورت طارق کی، جن کی میں نے وضاحت کر دی، اور آگے بھی ایک سورہ ہے البلد، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ کچھ، کیونکہ یہ بہت تھوڑا بیان ہے، کچھ بیان زیادہ ہو جائے۔ تو اب اس سورت طارق کا بیان یہاں پر ختم ہوا۔ پھر سورت بلد میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وولد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ بس اتنی آیات ہیں اور انہی کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا ناظرین سامعین برائے خدا اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں اور توجہ کریں۔ یہ قرآن مجید میں ناظرین کے لیے پڑھتا ہوں، خدا کی قسم مولوی کے لیے نہیں پڑھتا۔ مولوی کو اپنے دین اور اپنے ایمان سے زیادہ اپنی انا اور عقیدت پیاری ہے۔ وہ تو کہے گا کہ یہ معنی جانتا بھی نہیں کیونکہ میری داڑھی چھوٹی ہے، وہ کہے گا یہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ معنی جانتا بھی کچھ نہیں ہے، مولوی یہی کہے گا۔ جب ہم پڑھیں، ہمارا مقصد آیات کی وہ ہوتا ہے تشریح کرنا اور آیات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جی تو نے تو بخاری کے ساتھ پڑھا نہیں، ضاد زوئے زے زال ان حروف کی تو نے تخصیص نہیں کی، ان کی ادائیگی میں کوئی تو نے ان کو ظاہر نہیں کیا، ہم آواز رفع
اور یا تو نے زبر کی غلطی ہوگی تو اسے زیر کی، بس ہم تو اسے قرآن سنتے ہی نہیں، تجھے آتا ہی نہیں۔ یہ روز حشر پتہ چلے گا ایسے اکڑ پھکڑ کا۔ یہ قرآن مجید کی صورت فرقان کی آیت نمبر 30 پڑھیں۔ اللہ زیر زبر کی غلطی رسول نہیں فرمائے گا، رسول فرمائے گا ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا۔ قرآن کو چھوڑنا نہیں، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا خیر، جو ان کی مرضی ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آیت پڑھی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس شہر یعنی مکہ کی، یہ صورت مکی ہے۔ اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ تو اس شہر میں موجود ہے۔ مجھے قسم ہے اس شہر کی، کیوں قسم ہے کہ تو اس شہر میں موجود ہے۔ اب قسم شہر کی، اس شہر میں مکہ میں کعبہ بھی ہے جو ایسا گھر ہے جو کائنات کے لیے ہدایت ہے، مگر بات یہ ہے یہ قسم کا کھانے کا مقصد رسول کے اللہ نے بتا دیا۔ وہ قسم رسول کی عظمت کے لیے اللہ نے کھائی ہے، یعنی اس کی عظمت کے اظہار کے لیے قسم کھا کر فرمایا قسم اس لیے کھا رہا کہ تو اس شہر میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رسول کریم جہاں موجود ہوں وہ شہر حرام ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا معزز ہے، عزت والا شہر ہے کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے۔ رسول مکہ میں تھے، مکہ بھی حرم تھا، اب مدینہ چلے گئے تو مدینہ حرم ہے، اور پھر اگر کہیں اور شہر میں جاتے وہاں قیام کرے وہ بھی حرم ہوگا۔ تو لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ تو اس شہر میں موجود ہے، وولد وما ولد، اور مجھے والد کی قسم، اس کی اولاد کی قسم۔ یہ 3 قسمیں اللہ نے، بلکہ 2 قسمیں، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 سمجھے یا 2 سمجھے، یہ قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائی ہیں۔ اور اس میں یہ بات بتائی کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی کیونکہ تو اس شہر میں موجود ہے۔ اس سے 2 چیزیں معلوم ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت و عظمت ہے کہ حضور جہاں موجود ہو، حضور کی ذات تو دور کی بات ہے، اس شہر کی بھی عزت و عظمت ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے اللہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ حضور کو تعلق ہدایت سے ہے، حضور کو تعلق ہدایت سے ہے، تو جہاں رسول موجود ہوں تو گویا وہ شہر کو بھی تعلق ہدایت سے ہوگا، انسانوں کی ہدایت سے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس شہر کی، حضور کی اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے، جس شہر میں ہو تو اللہ رب العزت اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ مگر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اس قرینے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اس صورت میں ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے جس چیز کو حضور سے قربت حاصل ہو، کیونکہ جس شہر میں اللہ نے شہر کی قسم کھا رہا، ویسے تو اللہ نے فرمایا تھا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا بَلَدٍ الْأَمِینَ، مجھے امن والے شہر کی قسم، تو ویسے لا اقسم بہذا البلد الامین اللہ یوں ہی فرما دیتے، مگر بات یہ ہے کہ یہ لفظ فرما کر وانت حل بہذا البلد، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جہاں حضور ہو وہ شہر امن والا، اللہ کے نزدیک معزز عزت والا، کیونکہ اس کو اس شہر کو بھی تعلق ہدایت سے ہو گیا، اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے جہاں بھی حضور چل جائے، جہاں بھی حضور ہوں، تو حضور کی شان اتنی بلند بالا ہے، جہاں حضور ہوں اس مقام، حضور کی تو اپنی ذات تو بہت بلند بالا ہے، مگر جہاں حضور ہوں اس مقام کی اللہ کے نزدیک اتنی عظمت ہے کہ اللہ اس مقام کی قسمیں کھاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوئی اس صورت سے وہ یہ معلوم ہوئی کہ اس صورت میں اللہ انہی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے جن کا تعلق، جن کو حضور سے قربت ہو، قریب ہو، تو انہی چیزوں کے، کیونکہ شہر میں موجود ہے تو شہر قربت کی وجہ سے اللہ نے شہر کی قسم کھائی ہے۔
تو آگے فرمایا ووالد وما ولد. اب دیکھنا یہ ہوگا وہ والد کون ہے جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں اور اس کی اولاد کی قسم. اب اس سے آدم مراد نہیں ہے کیونکہ حضور سے اتنی قربت اسے نہیں ہے. پوری کائنات یعنی کہ پوری انسانیت آدم ہی سے پیدا ہے، حضور بھی آدم سے پیدا ہے، مگر قربت کے لحاظ سے آدم بہت دور ہے. وہ آدم آیا، ہزاراں سال گزر گئے، سینکڑوں ہزاروں پشتیں گزری، پھر حضور تشریف لائے. تو آدم کو حضور سے اتنی قربت نہیں ہے. اس سورہ میں اللہ ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، عقل سے سوچیں. یہ جو فرمایا اللہ صبح بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی کیونکہ تو اس شہر میں موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا اس صورت میں ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے جن کو حضور سے قربت ہے. تو آدم کو حضور سے قربت نہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معصوم ہیں، ان کی اولاد بھی یعنی حضرت اسحاق و اسماعیل، اور اسی طرح حضرت یعقوب و یوسف یہ بھی معصوم ہیں، وہ ہادی ہیں. ان کی قسم کھانا بہتر تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کو حضور سے اتنی قربت نہیں. جو قریب والد ہے صاحب سے، تو مکہ میں ابو تو بہت ہیں، والد تو بہت ہیں. کوئی ابو سفیان ہے، تو کوئی ابو لہب ہے، تو کوئی ابو ہے، کوئی ابو ہے. وہاں تو ابو ایسے کنیت ہوتی تھی، عرب میں رواج تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب ابو کھڑے ہیں، اور پہلے بھی آدم علیہ السلام وہ ابراہیم وہ تو ہو نہیں سکتے. ان کو ضرور قربت موجود ہے، رسول بھی موجود ہے، وہ بھی وہیں موجود ہے. اب ان ابو میں سے جس کو سب سے زیادہ قربت حاصل ہوگی تو وہی والد سمجھا جائے گا، اور اسی کی اولاد، جس کی اولاد کو بھی وہ معصوم بھی ہو، ہدایت سے اس کی اولاد کو ویسے تعلق ہو جیسا حضور کو ہدایت سے تعلق ہے. شان میں حضور کے برابر نہیں. میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، مولوی کو فتویٰ لگانے دیر نہیں لگتی. یعنی ہدایت میں رسول کے شریک کار ہوں، معصوم من الخطا ہوں. ایسی اولاد ہو اور والد بھی ایسا ہو جس کی پوری مدد ہو ہدایت کے لیے، وہ بھی ہدایت میں شریک کار ہو رسول کا، تو تب ہی تو اور وہ رسول کے قریب ہو. تو آخر اللہ میں نے پہلے عرض کیا آیت کا کوئی مقصد جو علت وجودی ہوتی ہے، کوئی چیز جو وجود میں آتی ہے تو اس کی ایک علت وجودی کہ وہ چیز وجود میں کیوں آئی. مثال کے طور پر آندھی کیوں آئی؟ اس لیے کہ پہلے گرمی بہت سخت تھی، اس گرمی کی وجہ سے ہوا، زمین کی کوئی ہوا نہایت ہی گرم ہو کر اوپر چلی گئی، تو کوئی علاقہ ہوا سے خالی ہو گیا. اس خلا کو پر کرنے کے لیے ٹھنڈے علاقے کی ہوا اس کی طرف چلی، تو اس طرح آندھی آ گئی. تو اگر کوئی اس کی سبب ہوتا ہے، جس طرح کسی چیز کا سبب ہوتا ہے کہ یہ آگ کیسے لگی، یہ بیمار کیوں ہوا، یہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے. اس سبب یہ چیز پیدا کیسے ہوئی، یہ چیز بگڑ کیوں گئی، صحیح کیوں ہوئی، ہر چیز کا سبب، اس سبب کو علت کہتے ہیں. جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کی کوئی علت وجودی ہوتی ہے، جو جیسے علت وجودی ہوتی ہے جو اس کو وجود میں لائے کسی چیز کو، تو اس کے پیش نظر اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے. جس مقصد کے لیے وہ چیز وجود میں آتی ہے اس کو علت غائب کہتے ہیں، یعنی ضرورت کی علت، ضرورت کا سبب. اس کی ضرورت تھی تو بنانے والے نے اس کو بنایا. اب اللہ جو قسم اٹھا رہا ہے کہ والد وما ولد، مجھے والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، والد وما ولدا، مجھے والد کی قسم اس کی اولاد کی قسم. تو یہ بات ہے کہ وہ والد کون ہے. ایک تو یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ جتنے والد ہیں ان میں سے جس والد کو سب سے زیادہ قربت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کھا رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ اس والد کا کوئی تعلق ہدایت سے ہو. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں اس کی اولاد کا تعلق ہدایت سے ہو، جب ہم یہ دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کے بہت زیادہ قریب ہیں، کیونکہ حضور پرورش پا رہے ہیں تو گھر ہے حضرت ابو طالب کا. اگر حضور نے اعلان نبوت کیا اور اندر عشیرت اقربین کا حکم آیا کہ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، تو وہاں دعوت ذیل عشیرہ ہو رہی ہے تو گھر ہے ابو طالب کا.
اگر حضور کی کوئی مددگار ہے تو اولاد ہے ابو طالب کی. اگر اس اسلام کے نفاذ، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کے پہنچانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کا یہ نظام شریعت، نظام اسلام قائم کرنے کے لیے اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو وہ مدد ہے حضرت ابو طالب کی. ہر مقام پر کفار کے آگے سینہ سپر رہے، کفار کو حضور پر ظلم و تشدد کرنے سے روکا، اس حضور کی ہر حالت میں مدد کی. اگر سماجی بائیکاٹ ہوا تو حضرت ابو طالب نے اپنے شعب ابی طالب میں جگہ دی، اپنا رزق بھی خرچ کر دیا اور خود درختوں کے پتے کھائے. اس صورت میں مددگار رہے، پوری زندگی مددگار رہے. جب حضرت ابو طالب نے وفات پائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نہ ٹھہر سکے، انہوں نے فوراً ہجرت کرنا پڑی. تو معلوم ہے کہ کیونکہ اب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دو مددگار جو تھے وہ وفات پا گئے، اب کوئی حضور کا مددگار نہ تھا. حضور کی اتباع میں تو تھے، مددگار نہ تھے، دین کی تبلیغ میں مددگار نہ تھے، تو حضور اکیلے رہ گئے. حضور کو چلنا پڑا، حضور کا محافظ کوئی نہ تھا. تو پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، تو ہجرت کر. حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو پھر حضرت علی علیہ السلام کو، یعنی ابو طالب کے بیٹے کو، حضور کا مددگار بنایا. اور پھر حسنین شریفین، حضرت ابو طالب کے پوتوں کو، وہ بھی حضور کے مددگار بن گئے. اور پھر آئندہ کے لیے محافظ دین بن گئے تا مہدی تک. یہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں. تو اللہ نے فرمایا با والد وما والدا، مجھے والد کی قسم، اس کی اولاد کی قسم، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. میں کیا عرض کر چکا ہوں؟ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے چھپی ہوئی کتاب کے اندر، یہاں نام نہیں ہوتے. ممکن ہے آپ کہیں گے ہاں جی ابو طالب کا نام دکھاؤ، نام نہیں ہوتے. یہاں پر بیان ایسا ہوتا ہے کہ غور کرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس والد سے مراد حضرت ابو طالب اور اس کی اولاد. اور آگے بات صرف اتنی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو تکلیف کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ایسے تکلیف اٹھانا ہے. یہ نماز کی، روزے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی تکلیف، یہ تکلیف اٹھاؤ، اور پرہیزگاری کی تکلیف. تو ہم نے پیدا بھی اسی لیے کیا ہے. تو اس لیے یہ قسم کھانے کے بعد میں نے اس سے حضرت ابو طالب کی یعنی صداقت، حضرت ابو طالب کا ایمان، حضرت ابو طالب کی عصمت ثابت ہو گئی، حضرت ابو طالب کی نصرت ثابت ہو گئی، حضرت ابو طالب کی عظمت ثابت ہو گئی. عدل قرآن اور قسمیں جو تھی ان کا مقصد کا پتہ چل گیا کہ قسموں سے یقین دلانا نہ تھا، بلکہ حضور کی اور حضرت ابو طالب کی اور اس کی اولاد کی عظمت بیان کرنا تھی. تو میں اس بات پر اپنے بات چیت کو ختم کرتا ہوں. تو میرا فون نمبر جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ 0346 60 0346 66 30 859، یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859. اور ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711. کسی نے بات کرنا ہو تو پہلے وہ سادہ نمبر پر بات کرے، تو اس کے بعد اس واٹس ایپ نمبر پر، کیونکہ میرا واٹس ایپ نمبر اکثر بند رہتا ہے. جب وہ واٹس ایپ نمبر پر بات کرنا ہو تو پہلے سادہ نمبر پر بات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں واٹس ایپ نمبر کھول کر رابطہ کروں گا. اس وقت اجازت دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.